بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. با محاورہ ترجمہ سادہ آسان ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو بہت دکھ پہنچاتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں غلط کہتے ہیں اور جان بوجھ کر کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن انکار کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا اور انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ ان کی تکذیب کی گئی، تاکہ انہیں ایذا دی گئی، تکالیف پہنچائی گئی. حتیٰ آتاہم نصرنا، بالآخر اللہ کی مدد آئی اور وہ غالب ہوئے اور کفار غائب و خاسر ہوئے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس پہلے انبیاء کے حالات وارد ہوئے ہیں قرآن حکیم میں، اللہ نے آپ کو بتائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی کریم تھی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے ساری انسانیت کے لیے. آپ کی بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نبی صرف محمد الرسول اللہ ہے، وہ مانے یا نہ مانے. جو نہیں مانتا اس کے پاس بھی کوئی دوسرا در نہیں ہے، کوئی اور نبوت نہیں ہے، اور جو مانتا ہے الحمدللہ اس پر اللہ کا بہت فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے. تو اب چونکہ ساری مخلوق حضور کی امت تھی تو حضور کا کرم اتنا وسیع تھا کہ کفار کے کفر پر بھی آپ کا قلب اطہر پڑتا، آپ کو دکھ ہوتا، آپ کو تکلیف ہوتی کہ یہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں کہ میری بعثت کے بعد بھی یہ اللہ کے انعام سے اور اللہ کی بخشش سے محروم رہیں گے. قرآن فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ساری انسانیت کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے درمیان
وہ رسول جلوہ افروز ہو چکا ہے جو تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیفیں آتی ہیں، تمہیں جو دکھ آتے ہیں، تم اس سے آشنا نہیں ہوتے. تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہو اور اس کے انجام سے تم بے خبر ہوتے ہو. تمہیں خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرا نبی تمہارے اس دکھ کو محسوس کرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پہ مصیبت آتی ہے اس کے دکھ کو میرا نبی محسوس کر رہا ہوتا. حریص علیکم، اور اے لوگوں تمہارے معاملے میں تو وہ حرص کی حد تک چلا جاتا ہے کہ یہ سارے مشرف با اسلام ہو جائے، یہ سارے اللہ کی رحمت کو پالیں، ان سب کی دائمی زندگی سدھر جائے، ان سب کو نور ایمان نصیب ہو جائے. اتنا کرم ان کا ساری مخلوق کے ساتھ ہے. اب بات رہ گئی ان لوگوں کی جو حضور پر ایمان لائے. وبالمؤمنین، فرمایا ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم، درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ تو خطائیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں فرماتا ہے. وہ اتنا کریم ہے اپنی امت کے لیے کہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت، رفیق اعلیٰ کو تشریف لے جاتے وقت بھی لب مبارک ہل رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کان مبارک قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو بتایا کہ حضور فرما رہے تھے رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش. لیکن یہ ساری بات شروع ہوتی ہے شان رسالت سے. یاد رکھیں حضور کی حیات طیبہ جو اس عالم آب و گل میں آپ نے بسر فرمائی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ حضور دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، مائی آمنہ کے گھر آپ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے. آپ کی ولادت و سعادت پر بے پناہ برکات کا ظہور ہوا، بے پناہ برکات کا ظہور ہوا جو شمار نہیں کی جا سکتی. لیکن کسی ایک طبقے، کسی ایک خاندان، کسی ایک قوم کے لیے نہیں. برکات کا ظہور عالمین کے لیے ہوا. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، وہ زمین پر ہے یا زمین سے نیچے ہے یا سمندروں میں ہے، ہواؤں میں ہے، آسمانوں میں ہے یا حاملین عرش فرشتے ہیں، جہاں جو بھی ہے، انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، حیوان ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، کوئی چیز اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو برکات نصیب ہوئی اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ولادت با سعادت پر کفار سے اجتماعی عذاب اٹھ گئے. اب دیکھ لو کافر ایمان تو نہیں لائے. پہلے جب کفر بڑھتا تھا، شرک بڑھتا تھا، گناہ بڑھتے تھے تو چہرے مسخ ہو جاتے تھے، قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھیں، سیلاب میں ڈوب جاتی تھیں، ہوا کے طوفان، بادلوں سے پانی کی بجائے آگ برسی قوموں پر، زمین میں پھٹ گئی اور اس میں غرق ہو گئے. جب آپ دنیا پہ تشریف لائے تو یہ سارے عذاب ختم ہو گئے. کافروں کو بھی کتنا فائدہ پہنچا. اب یہ برکات گننے لگیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، حضور کے محاسن اور آپ کی برکات ختم نہیں ہوتی. 40 برس آپ نے عمر مبارک مکہ مکرمہ میں بسر فرمائی قبل بعثت.
40 برسوں میں کسی شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا. ہر شخص آپ کی عزت کرتا تھا، بلکہ بڑی پرانی لڑائیاں جو قبائل میں آ رہی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، دونوں فریقوں کو بلایا اور ان کی صلح کرا دی، اور جو بڑی مدتوں سے چل رہی تھی خاندانی رنجشیں تھیں ان میں صلح ہو گئی. دونوں فریقوں نے حضور کی بات مانی. آپ چھوٹے سے تھے، لڑکپن تھا حضور کا. بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر ہوئی جو آج عمارت ہمیں نظر آتی ہے. پہلے یہ عمارت مستطیل تھی، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ اہل مکہ نے حضور کے بچپن میں تعمیر کی. اب اس میں تعمیر کے لمبے قصے میں نہیں جاتا. جھگڑا پڑ گیا جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع ہے. ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار یہ پتھر حجر اسود اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھے گا. جھگڑا بڑا، لوگوں نے تلواریں سونت لی اور قریب تھا کہ بیت اللہ شریف کے گردا گرد میدان کارزار گرم ہو جاتا. تو بعض سنجیدہ لوگوں نے انہیں کہا کہ لڑائی سے فیصلہ نہیں ہوگا، کچھ مارے جائیں گے کچھ بچ جائیں گے، اور آئندہ نسلوں میں لڑائی چل پڑے گی، کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح کا انتظار کرو. جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے قریب آئے، حد حرم میں، مسجد حرام میں داخل ہو، اس پر فیصلہ چھوڑ دو، جو وہ کہے وہ کرو. فیصلہ ہو گیا. اللہ جل شانہ کے اپنے کام ہیں. کچھ لوگ اس انتظار میں ساری رات بیٹھے رہے کہ دیکھیں صبح کون داخل ہوتا ہے. اللہ صبح پہلا داخل ہونے والا ایک بچہ تھا اور وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عمر 7، 8 یا 9 برس ہوگی. آپ داخل ہوئے. اچھا، عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، بڑے بڑے سرداران قبائل، وہ سارے خوش ہونے کا بات ہی ختم ہو گئی. یہ تو جو کریں گے وہ بہترین ہوگا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سفید ریش ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہمارا زندگی بھر کا تجربہ ہے، ہماری بات میں نہیں. سب نے کہا بھئی یہ بچہ جو ہے یہ تو جو کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے. سب خوش ہو گئے. سب کو بلا لیا، منادی کرا دی کہ دیکھو فیصلہ چلا گیا محمد بن عبداللہ کے پاس. یاد رکھیں آپ اس وقت آپ نے محمد الرسول ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اس وقت آپ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سب خوش ہو گئے. عرض کی کہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو ہم نے کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا. اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ کریں گے کوئی اور اٹھا کر کون کرے گا؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. آپ کا فیصلہ دیکھیے. آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ. چادر لائی گئی. حضور نے حجر اسود اٹھا کر چادر پر رکھ دی. فرمایا جتنے قبائل ہیں مکہ کے سب کے سرداروں کو بلاؤ. تمام سرداروں کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا تم سب ایک ایک ہاتھ چادر کو ڈالو. سب نے چادر کو ہاتھ ڈالا. فرمایا اس چادر کو اٹھا کر وہاں تک لے آؤ جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے. سب نے چادر کو اٹھایا، وہاں تک لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا. یعنی آپ فیصلے کی لطافت و نزاکت دیکھیں کہ بڑے بڑے جو جہاں دیدہ لوگ تھے ان کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن آپ نے اس بچپن میں بھی وہ فیصلہ فرمایا کہ وہ آشش کر اٹھے کہنے لگے یہ تو ہر ایک کو سعادت نصیب ہو گئی. ہم نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ جو فیصلہ کرے گا بہترین ہوگا. لیکن جب یہ بچہ 40 سال کی عمر کو اس کا لڑکپن گزرا،
جوانی گزری، کسی کو کبھی کوئی اعتراض پیدا نہیں، ہر شخص کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، محبوب ترین انسان ہے، اس کی قوت فیصلہ ایسی ہے جو یہ فرماتا ہے وہ سراسر حق ہوتا ہے۔ وہ کہنے کہ دیکھو کتنے کتنے بڑے سردار تھے، تلواریں سوت کر لڑنے پر آ گئے، یہ کسی کو عقل نہیں آئی، یہ تو اب تو عام سی بات لگتی ہے یار، یہ تو سادہ سا مسئلہ تھا، سارے اٹھا لیتے اور کوئی ایک اٹھا کے رکھ دیتا، یہ تو بڑی آسان سی بات تھی۔ لیکن تب آسان ہوئی جب آپ نے بتایا۔ 40 برس تک کسی کا کوئی جھگڑا حضور کے ساتھ نہیں تھا، تاریخ دیکھ لیجیے، بلکہ قرآن نے ان 40 برسوں کو حضور کی نبوت پہ دلیل کے طور پر بھی پیش کیا، بلا عمر ہے تیری زندگی کی قسم، آپ کی ان 40 برسوں کی قسم، یعنی وہ 40 برس گواہ ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، آپ غلط نہیں کہتے۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ سارے مشرکین، سارے سرداران قریش سوائے ان خوش نصیبوں کو جنہیں ایمان نصیب ہوا، سارے حضور کے نہ صرف ایذا کے بلکہ قتل کے درپے ہو گئے، جو کلمہ پڑھتا اس کی ایذا کے درپے ہو گئے، حضور سے لین دین بلکہ کھانا پینا تک آپ کا بند کر دیا، 3 سال تک مقاطعہ رہا اور صحابہ کرام انتہائی تکلیف میں رہے، لوگوں نے چمڑے جلا کر ان کی چھائی پھانک کر گزارا کیا، پانی تک کوئی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا 40 سال بعد؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ 40 سال بعد حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، نزول وحی شروع ہو گیا، توحید باری کی بات ہو گئی تو ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ یہاں قومیں 2 بن گئی، پہلے ایک ہی قوم تھی، قبائل مختلف تھے لیکن ملت ایک تھی، الکفر ملت واحدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر ایک ہی قوم ہوتی ہے، ایک ہی ملت ہوتی ہے، ان کے عقائد یعنی رنگ مختلف، جیسے کتے سارے کتے ہوتے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بھونکنے والا ہے، کوئی شکار کرنے والا ہے، کوئی لڑنے والا ہے، ان کے عادات و اطوار، رنگ، قد، کاٹ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کتا ہونے میں تو سب میں ایک ہے نا، سب ایک جیسے۔ اسی طرح کافر سارے کافر ہوتے ہیں، کفر ایک قوم ہے اور مومن دوسری قوم ہے، یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ یہ تب پیدا ہوا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، جنہوں نے قبول کیا وہ مومن ہو گئے، یہ نئی قوم پیدا ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس پہلے والی قوم میں رہ گئے۔ اب بندے مومن تو الگ ہو گیا بعثت عالی سے، جو برکات بعثت کی تھی وہ مشروط ہو گئی نور ایمان سے۔ ولادت کی برکات مادی اور دنیاوی تھی، ان کا آخرت سے تعلق نہیں تھا۔ بعثت کی برکات دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو محیط، بعثت عالی کی برکات دنیا آخرت دونوں جہانوں کو محیط، اور یہ حصہ ٹھہرا مومن کا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے، عمر عزیز کے 40 برس پورے ہوتے ہیں ربیع الاول میں، نزول وحی شروع ہوتا ہے ربیع الاول میں، بعثت عالی ہوتی ہے ربیع الاول۔ اب آپ انصاف فرمائیے، آپ بتائیے مجھے کہ ہمیں ولادت کے جشن منانے چاہیے یا بعثت کے نفل پڑھنے چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم ایک مومنین کی قوم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم 2 جہانوں کی برکات لینا کس دن سے شروع کرتے ہیں؟ بعثت سے یا ولادت سے؟ یہاں یہ 2 جہاں تو بک رہے ہیں بعثت پر۔ آپ
برے صغیر میں اور بالخصوص پاکستان میں میں حیران ہوتا ہوں. میں آج بھی جمعہ ایڈیشن اخبار کا دیکھتا رہا، بڑے بڑے علماء کے، مفتیان کرام کے، ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ فلسفی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میلاد 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 پہ مضمون لکھے جا رہے ہیں. ارے میلاد تمہارے لیے نہیں، میلاد کائنات کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے، درختوں کے لیے، پتھروں سمندروں کے لیے، آسمانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، عرشوں کے لیے، ما سوی اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کے لیے میلاد کی برکات ہیں. لیکن یاد رکھو وہ برکات صرف دنیاوی ہیں، ان کا آخرت سے، قرب الہی سے، ایمان باللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق بن گیا جیسے حضور مبعوث ہوئے تو ہم ایک نئی قوم بن گئے، ایمان لانے والے. اور اللہ کریم نے فرمایا وہ کائنات ساری میرے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور کائنات کا کوئی فرد میرے احسانات کو گن بھی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کے انعامات کو تم گننا چاہو تم گن نہیں سکتے. یہ ساری کائنات پر ہیں، لیکن بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر کیا ہے. احسانات سے تو کائنات کا ہر ذرہ دبا ہوا ہے، لیکن بہت بڑا احسان میں نے ان لوگوں پر کیا جنہیں نور ایمان نصیب ہوا. یا اللہ وہ کیا فرمایا، بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ان کے بہترین لوگوں میں سے میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا. یہ میرا بہت بڑا احسان. اس احسان کے طفیل یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو مجھ سے بات کرنے کا موقع میسر آ گیا، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے. تو نے، آپ نے عام فرد کو، مرد و عورت کو کھڑا کر دیا اللہ کے روبرو اور کہا اپنے دل کا حال کہہ. ارے کس نے آپ کو یہ عظمت بخشی کہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، ساری کائنات کو الگ کر دیتے ہیں، آپ الگ ہو جائیں. کاروبار، رشتہ دار، اولاد، گھر، بیوی، بچے، ماں باپ، والدین، دوست، احباب، سب کچھ اللہ اکبر، سب پیچھے رہ گئے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے رب سے سرگوشیاں، اپنا درد دل اپنے رب سے کہہ رہا ہے. یہی احسان اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے تم خاک نشینوں کو وہ مرتبہ دیا کہ تم مجھ سے براہ راست بات کرتے. مجھے حیرت ہوتی ہے، دوست لکھتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ میں بڑی دعا کرتا ہوں اور میری وہ دعا پوری نہیں ہوتی. دکھ ہوتا ہے کہ کتنے سادے ہوتے ہیں. ارے دعا خود کر لینا کتنی بڑی سعادت ہے کہ تم نے رب العالمین سے بات کر دی. پوری تو اس نے کرنی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ وہ پوری نہ کر کے بھی تم پہ احسان فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، یا ویسی پوری ہو جاتی ہے اسی وقت ہو جاتی ہے، یا ویسے پوری ہوتی ہے کچھ وقت اس درمیان میں جو اللہ بہتر جانتا ہے پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کے بدلے کوئی دوسری چیز وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جو بہتر ہوتی ہے وہ اللہ دے دیتا ہے. ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، روز حشر اس کے نام ہے اعمال میں رکھے. اور حضور فرماتے ہیں اس دن بڑے بڑے مستجاب الدعوات خواہش کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرے نام اعمال میں رکھی ہوتی. جب فرشتے عرض کریں گے اللہ اس کا حساب ہو گیا، نیکیاں تل گئیں، بدیاں تل گئیں، ترازو پہ ہر چیز رکھی ہے، تو ارشاد ہوگا اس کی کچھ امانتیں میرے پاس بھی. اے اللہ تیرے پاس کون سی؟ فرمایا
اس کی کچھ دعائیں ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ لے جاؤ اس کے پلڑے میں، وہ پلڑے کو زمین سے لگا دیں۔ حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں اس وقت حسرت کریں گے کوئی قبول نہ ہو۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے یہ شکایت، بلکہ اس پہ تو شکر کریں کہ اللہ سے بات کرنے کی توفیق تو۔ کتنے لوگ ملتے ہیں جا کر ملک کے صدر سے، وزیر اعظم سے، جو ملتے ہیں جو کہتے ہیں سارا ہو جاتا ہے۔ نبی ہو تو وہ پھولے نہیں سماتے کہ میری بات تو وزیر اعظم سے ہو گئی، میں نے بات تو صدر سے کر لی، میں گورنر سے ملا، گورنر ہاؤس جا کر اس نے میری بات تو سن لی۔ رب العالمین سے بات کر کے آپ کو فخر نہیں ہوتا؟ یہ تو منصب آپ کو دے دیا محمد الرسول اللہ نے، نہ کسی مفتی کے محتاج، نہ کسی علامہ کے محتاج، نہ کسی مولوی کے محتاج، نہ کسی پیر صاحب کے محتاج۔ وضو کرو، قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کے کائنات کو چھوڑو، کرو بات اللہ کریم سے۔ تمہاری کوئی سنتا ہے یا نہیں، تمہیں کوئی گھاس ڈالتا ہے یا نہیں، گھر میں بازار میں تمہاری کوئی عزت ہے یا نہیں، یہاں تم ایک معزز و معتبر بندے ہو اللہ کے، اور براہ راست اللہ سے بات کر لو۔ اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ اور پھر ہم اس منصب کو بھول جائیں اور میلاد پہ چلے جائیں جہاں کافر مومن سب ہے، مومن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میلاد پر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہے، ایمان کا تعلق تو بے سچ سے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے بڑا احسان کیا مومنین پر، یہ تو کائنات میرے احسان سے دبی ہوئی ہے، لیکن ان پر میں نے نرالا احسان کیا کہ میرا بندہ مبعوث ہوا رسالت سے سرفراز ہو کر، اور انہیں مجھ سے بات کرنے کی طاقت دے دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کر دیا، جہاں کفر و شرک، گناہ، جرائم کی سیاہیاں بھری ہوئی تھی، وہاں میرے تجلیات ذاتی سے اسے روشن کر دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں میری کتاب کا علم دے دیا اور اس کے مفاہیم سمجھا دیے، انہیں یہ بتا دیا کہ میں ان سے کیا چاہتا ہوں اور انہیں کس طرح سے جینا ہے۔ تو پھر میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں بعثت منانی چاہیے، جسے اللہ شمار کر رہا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں تذکرہ ملتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مجھے یاد ہے 4 جگہ پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ میرے رسول ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ یعنی جہاں نام نامی آیا رسالت آ گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان سے فیض یاب ہوا کہ ان کے فضائل بتائے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یعنی جہاں جہاں نام نامی آیا والذین آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی جگہ بھی جو لوگ اس بات پر ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی 4 جگہ اس میں گرامی لے کر اللہ نے ذکر خیر فرمایا، تو 4 جگہ ساتھ رسالت کا ذکر فرمایا، ولادت کا نہیں۔ اس 4 کے علاوہ قرآن کریم بھرا ہوا ہے حضور کے ذکر خیر سے، لیکن جہاں بات آتی ہے وہاں رسالت کی بات آتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی آخرت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور پورے قرآن میں آپ دیکھتے چلے جائیے رسالت کی بات ہے، ولادت کی۔
اس کا مقصد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق رسالت اور حضور کی نبوت سے ہے، اور ولادت سے ساری کائنات کا تعلق ہے، کفار و مشرکین کا بھی، جانوروں کا بھی، حیوانات کا بھی، ملائکہ کا بھی، جنوں کا بھی، ہر چیز کا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں نے آج بھی مضامین دیکھے علماء حضرات کے 2-3 اخباروں میں، میلاد شریف کیا؟ حضور کا دنیا پہ تشریف لانا اس لیے تھا کہ ہم ہاؤ ہو کریں، شور شرابہ کریں، دیگیں پکائیں، چندے جمع کریں، کھائیں پئیں، ہلڑ بازی مچائیں۔ اب بعثت عالی پہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب بعثت کی بات ہوگی تو ایک بزم ادب سج جائے گی۔ جب بات کو کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ یا رسول اللہ نہیں کہنے دیتے، یہ درود نہیں پڑھنے دیتے، ارے ظالمو، وہابی بھی کوئی ہوگی، پتہ نہیں کون وہابی ہے کون سنی، ہم نہیں جانتے، ہم تو سادے مسلمان ہیں، جو اللہ کا رسول کہتا ہے اسے ماننے والے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ کریم کیسے درود بھیجتا ہے بھئی؟ فرشتے کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہ عملاً ہر وقت رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ اس نے کسی کو اپیل تو نہیں کرنی کہ میرے نبی پہ رحمت نازل کر، اس نے تو خود کرنی ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ ہمہ وقت سبز گنبد پہ رحمت الہی کا نزول ہمہ وقت ہو رہا ہے، رات دن کوئی لمحہ خالی نہیں۔ درود کا معنی ہی یہ ہے، درا یدرو سے وہ کام جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیشہ جاری رہنے والا کام۔ درود کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ جاری رہنے والا کام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ ہمہ وقت رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے ہمہ وقت گزارش کرتے ہیں یا اللہ مزید رحمتیں بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، سب کو نہیں، میلاد والوں کو نہیں لیا، ایمان والوں کو، بعثت والوں کو لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور ایسے بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور ایسا بھیجو جیسا بھیجنے کا۔ پھر وہ خود سکھا دیا کہ اس طرح بھیجو، وضو کرو، کپڑے پاک کرو، جگہ پاک ہو، قبلہ رو ہو جاؤ، 2 رکعت نماز نیت لو، نوافل نیت لو، پہلے میری عظمت پاکی بیان کرو، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، عظمت اللہ کے لیے ہے۔ پھر وعدہ کرو کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، سارے کاموں میں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھے چھوڑ کر کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ پھر پہلے اپنی بات کرو کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں برے راستے اور برے لوگوں کے راستے سے بچانا۔ پھر قرآن کریم تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو، رکوع کی حالت میں جھک کر میری عظمت میں سبحان ربی العظیم۔ پھر قیام کرو، اعلان کرو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ ہر تعریف جو کی جائے وہ خود سنتا ہے، اور اے اللہ ساری تعریفیں تو ہے ہی تیری، ساری خوبیاں ہے ہی تیرے۔ اب سجدے میں چلے جا، ایک سجدہ کرو، کہو سبحان ربی الاعلیٰ، پھر جلسہ کرو، پھر سجدہ کرو، پھر تسبیحات پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر الحمد سے شروع ہو جاؤ، پھر وہ ساری میری تعریفیں دہراؤ، اپنے وعدے دہراؤ، قرآن پڑھو، رکوع کرو، 2 سجدے کرو۔ اب عطایات میں بیٹھ جاؤ، اب کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی جانی زبانی ساری عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی سلامتی ہو تیری ذات خالص ذات۔ اب مزہ آیا نا سلام کہنے۔
یہ نہیں کہا کہ ٹریکٹر پر بیٹھ جاؤ لاؤڈ اسپیکر لگا لو اور گلی گلی پھرو کو الصلوۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ، یہ نہیں، یہ بارگاہ وہ نہیں ہے، یا شور شرابہ نہیں۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، شاعر کہتے ہیں میں ہزار بار اپنا منہ اپنی زبان گلاب اور کستوری سے دھوموں، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، ابھی بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کا نام نامی لے سکوں۔ تو اللہ نے خود صلاۃ و سلام کا طریقہ تو سمجھا دیا۔ جتنے نمازی ہیں وہ روزانہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 4 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض، پھر 2 نفل 2 سنتیں 12 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی، پھر 7 اوابین پڑھتے ہیں، پھر عشاء، پھر تہجد، پھر اشراق، پھر ضحیٰ، اور جس کو جتنا نصیب ہوتا ہے فرمایا ہر 2 رکعت کے بعد عرض کرو السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن سلام پڑھنے کا یہ قاعدہ ہے۔ پھر ان شہادت دو ان کی رسالت کی، پھر نام نامی آئے، پھر درود پڑھو ان پر، پھر نام نامی آئے۔ 4 دفعہ اس میں مبارک درود میں آیا، 1 دفعہ تشہد میں آیا، 1 دفعہ سلام میں آیا، 6 دفعہ میرے نبی کا نام لے کر درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، لیکن پورے ادب و احترام کے ساتھ زبان کو دل کو میرے ذکر سے پاک کر کے، لباس کو پاک کر کے، جگہ پاک ہو، روح بقبلہ ہو، پہلے رکوع و سجود کر کے حضور حق حاصل کر کے میری بارگاہ میں بیٹھ کر میرے نبی پر سلام پڑھو کہ ادب گاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر۔ یہ ادب گاہ جو زمین پر ہے زیر آسمان، یہ عرش عظیم سے نازک تر ہے۔ فرمایا یہاں جس کی آواز اونچی ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ عالی میں زبان اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، کوئی جہاد، کوئی غزوات، کوئی ہجرتیں، کچھ کام نہیں آئے گا اگر اس بارگاہ میں آواز اونچی ہو۔ ہمارے یہ جشن میلاد اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ یہ لوگوں کو یہ علماء حضرات کہاں لے جا رہے ہیں؟ چلو عام آدمی تو شاید اس میں اتنا شعور نہیں، لیکن علماء تو یہ سارے حقائق، جو میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو ذکر عالی میں نہ ملتی ہو، جو سیرت عالی میں نہ ملتی ہو، جو قرآن میں نہ ملتی ہو، علماء تو سارے جانتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو اس ملت واحدہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ بھئی ملتیں 2 ہو گئی ہیں۔ اچھا وہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بچپن میں بھی سارے بات مانتے تھے، لڑکپن میں بھی مانتے تھے، جوانی میں بھی مانتے تھے، جب ایسا اعلان نبوت فرمایا تو انکار کر گئے۔ نبوت تک تو آپ کی کسی بات سے کسی فرد نے کوئی انکار نہیں کیا۔ یہی بات یہاں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میں جانتا ہوں کہ تجھے کافروں کا بھی دکھ لگتا ہے اور ان کی باتوں سے تیرا دل دکھتا ہے، کہ دکھتا اس لیے نہیں کہ مجھے ایذا کیوں دیتے ہیں، حضور کو دیکھو دکھ یہ ہوتا تھا کہ میں تو ایذا برداشت کر لوں گا، اس کے بدلے یہ جہنم چلے جائیں گے، اور میں رحمت للعالمین مبعوث ہوا ہوں، کاش جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ کریم فرماتے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے حبیب آپ کو تو یہ اب بھی جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ایسے ظالم ہیں کہ میری باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو تو آپ بھی صادق و امین کہتے ہیں۔ یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ میلاد سے انکار نہیں کرتے، بعثت سے کرتے ہیں۔ آپ کی بات نبوت سے پہلے کی ہو تو اس پہ تو خوش ہیں سارے،
جب آپ میری بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ظالم ہے کہ پھر ان کا پارا چڑھ جاتا ہے. اور فرمایا یجحدون، کفر جہودی کرتے ہیں. کفر جہودی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے لیکن ماننا نہیں ہے. تو فرمایا یہ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ حق ہے، مانتے نہیں، ظالم ماننا نہیں چاہتے. اس پہ مفسرین کرام نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا مشرکین کے سرداروں میں، اخنس بن شریف نام تھا اس کا. تو ابو جہل کا بڑا بے تکلف دوست تھا. تو ایک دفعہ اکٹھے ہوئے، دونوں دوست بیٹھے تھے. تو اس نے کہا یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا نبوت والا، اور لوگ بٹ گئے اور سارا ہمارا نظام تل پٹ ہو گیا. ایک ہماری ساری جو تہذیب جسے آپ کہتے ہیں اور معاشرت اور عقائد اور نظریات ہر چیز تر بتر ہو رہی ہے. تو اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. ایک بات تو بتاؤ، تمہارے دل میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا بندہ سچا ہے یا خامخواہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے اسے کہا کہ تم بھی بے وقوف ہو، میں تو تمہیں دانا سمجھتا. اس نے کہا بے وقوفی کیسی؟ اس نے کہا جس بندے نے بچپن سے لے کر 40 سال تک کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تم کیا سمجھتے ہو کوئی یک اللہ پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ بے وقوف، اللہ کا سچا رسول ہے. اس نے کہا پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جب جانتے ہو تو مانتے کیوں؟ کہنے لگا مانے تو پھر بات ساری ادھر چلی جائے گی، ہر کوئی اس کی بات سنے گا، ہماری نمبرداری تو ختم، ہمیں تو خود اطاعت کرنی پڑ جائے گی. ہم جو حکومت کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم، ہماری حیثیت ختم، ہم تو خود غلام بن جائیں گے کلمہ پڑھ کر. جو وہ فرمائے گا وہ ہمیں بھی ماننا پڑ جائے. یہ بات ماننے میں نہیں آتی، جانتے تو نہیں. اللہ کریم نے یہاں یہی فرمایا کہ بِآیاتِ اللہ یجحدون، ضد سے انکار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو میرے بھائی میں انصاف آپ پر چھوڑتا ہوں، ہمیں اعلان بات کرنی چاہیے بعثت محمد رسول اللہ کی نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. برکات رسالت یہ ہیں، قلب روشن ہو جاتے ہیں، سینے منور ہو جاتے ہیں، اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے. دنیا تو دنیا، آخرت بھی نصیب، آخرت بھی جھولی میں پڑ جاتی ہے. میری گزارش تو یہ ہے اس ماہ مبارک میں اس پہ مضمون لکھے جائے، قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لکھنے والے ہمارے علماء حضرات، میں نے آج بھی جن کے مضامین دیکھے نے. ہاں میلاد میں ایک ہے، ادب و احترام کی کوئی قید نہیں، جشن ہے، گوڑے پٹاخے چلاؤ، شور شرابہ، بین واجے بگاؤ، اچھل کود کرو، چندے جمع کرو اور کھاؤ پیو، جیبیں بھرو. یار کم از کم نام محمد الرسول اللہ کو بیچ کر مت کھاؤ. چوری کر لو، ڈاکہ کر لو، کسی کو قتل کر کے پیسے چھین، وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا حضور کا نام بیچ کر پیسے لوگے تو جتنی تکلیف اس سے تمہیں ہو، جتنے اللہ کے نزدیک جتنا بڑا یہ جرم ہے. یہ کیا صرف کھانے پینے اور دیگر پکانے کے لیے اور عیش عشرت کے لیے اور چندے جمع کرنے کے لیے آپ بعثت کو بھول گئے اور میلاد پہ آپ کا سارا زور ہے؟ ارے میلاد ساری کائنات مناتی رہے، ہم بعثت منائیں گے جس پر کفر کو دکھ ہوتا ہے. ہم بعثت کی بات کریں گے جہاں سے ہماری بنیاد استوار ہوتی ہے. ہم بعثت کی بات کریں گے جس پر جنتیں نچھاور ہوتی ہیں. ہم بعثت کی بات کریں گے جس پر اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان
مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہر سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔